اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ خلیفہ اول، پیکر صدق وفا، منبع جود و سخا، حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی، جو اپنی کنیت ابو بکر سے مشہور ہوئے اور جن کے القابات صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تو پھر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یار غار ہونے کا شرف ہے۔ آپ رضی اللہ زمانہ جاہلیت سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ اسی وجہ سے آپ بچپن ہی سے تمام بری رسومات، بری عادات سے دور تھے۔ آپ کی عزت و تکریم تمام صحابہ کرتے تھے اور آپ رضی اللہ کے فیصلوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت کریمہ تھی، وہ کسی بھی کام میں آپ رضی اللہ سے مشورہ کرتے اور آپ کے مشورے اور فیصلے کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت حضرت محمد مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کا عملی نمونہ ہے۔ نبی کے دین کے پہلے محافظ، نبی کے جانشیں، صدیق اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے فضائل و مناقب کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہی کافی ہے، میں نے تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا مگر صدیق کے احسانوں کا بدلہ اللہ عز و جل خود عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت باسعادت کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق واقعہ فیل کے قریباً 2.5 برس بعد پیدا ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش کے متعلق بیان کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی واقعہ فیل کے 3 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے اور آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا تمام خاندان حضور نبی کریم کے دست اقدس پر دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور صحابی رسول ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت عثمان رضی اللہ ہے، جو اپنی کنیت ابو قحافہ سے مشہور ہوئے، جبکہ آپ کی والدہ کا اسم گرامی سلمہ رضی اللہ بنت سہر ہے، جو اپنی کنیت ام الخیر رضی اللہ عنہا سے مشہور ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے القابات صدیق اور عتیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد واپس آئے اور قریش مکہ کو اپنی معراج سے آگاہ کیا تو انہوں نے حضور نبی کریم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلا دیا۔ جب آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ رضی اللہ کو صدیق کا لقب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق قریش کے ایک قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ کا شمار ایک خوش اخلاق، نیک سیرت اور ایماندار تاجر میں ہوتا تھا۔ قریش کے لوگ آپ رضی اللہ کا نام نہایت احترام سے لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ صاحب علم تھے، یہی وجہ تھی کہ
قریش کے سردار کئی اہم موقعوں پر آپ رضی اللہ کو اپنا سفیر اور مشیر مقرر فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق دور جہالت میں کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوئے، بلکہ آپ رضی اللہ اس دور کی تمام جاہلانہ رسوم و رواج سے باغی تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت میں فرمایا، میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ جب میں بلوغت کو پہنچا تو میرے والد مجھے کوٹری میں لے گئے جہاں بت موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس کوٹری میں بند کر دیا۔ جب مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ایک بت سے کہا میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ان بتوں کو پتھر مار کر توڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قبیلہ خون بہا اور تاوان کے امور کے فیصلے کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ ابتدا میں اسی منصب پر فائز تھے اور اپنے منصب کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ بچپن سے ہی نہایت اصول پسند تھے اور اصولوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق قریش کے ان 11 لوگوں میں شامل تھے جن کے ذمہ خون بہا اور دیگر قصاص کے معاملات سپرد تھے، اور قریش کا چونکہ کوئی حاکم نہ تھا لہٰذا ہر قبیلے کے لیے ولایت عام تھی، اور آپ رضی اللہ اپنی بزرگی اور فضیلت کی بنا پر قریش میں ممتاز تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے دور جاہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا، اور آپ رضی اللہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق دور جاہلیت کی تمام معاشرتی برائیوں سے پاک رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ قریش کے تمام قبائل میں نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ دور جاہلیت سے ہی حضور نبی کریم کے دوست تھے اور اکثر و بیشتر حضور نبی کریم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق دور جاہلیت میں تجارت کیا کرتے تھے اور نہایت امیر تاجر تھے۔ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ کا اپنا کل سرمایہ جو 40,000 درہم تھا سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا تم نے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو آپ رضی اللہ نے فرمایا میرے بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا شمار قریش کے ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ علم الانصاب کے ماہر تھے اور فن خطابت پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ اشعار بھی کہا کرتے تھے اور آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ الغرض آپ رضی اللہ اس وقت کے تمام مروجہ علوم پر کامل عبور رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ رضی اللہ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو جو تقویت ملی وہ اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ چونکہ قریش مکہ میں بلند مقام کے حامل تھے، ہر شخص آپ رضی اللہ کی عزت کرتا تھا۔ اسی لیے جب آپ رضی اللہ نے اپنے حلقہ احباب میں دعوت اسلام دی تو بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت تبلیغ کا فیصلہ کیا اور آپ رضی اللہ نے شروع میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ نے اسلام قبول کیا، اور ان 5 صحابہ کا شمار اپنے قبائل کے نامور سرداروں میں ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ تمام صحابہ 10 مبشرہ میں شامل ہوئے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آپ رضی اللہ کے گھر قیام کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ کے ساتھ حضور نبی کریم کی طویل نشست ہوتی تھی جس میں اسرار و رموز کی کئی باتیں ہوتی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ کو رازداران نبی بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے مال اور اپنے اثر و رسوخ سے کمزور مسلمانوں کی اعانت کی اور بے شمار غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے انہیں بھاری معاوضہ دے کر خرید لیا اور آزاد کیا۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ابتدائے اسلام میں 7 ایسے غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے آقا ان پر تشدد کرتے تھے انہیں بھاری معاوضہ دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے وہاں تمہارے لیے بھائی اور امن والے گھر بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی صحابہ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی خداوندی کے منتظر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ سمیت چند صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں باقی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جلدی نہ کرو، اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کوئی نیک ہم سفر لکھا ہو۔ پھر جب حکم خداوندی آن پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادہ سے قبل ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر، مجھے میرے رب نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور اس سفر میں تم میرے ساتھ ہو۔ آپ رضی اللہ نے حضور نبی کریم کے الفاظ سنے تو آپ رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ اعزاز تھا جو کسی بھی نعمت عظمیٰ سے کم نہ تھا۔ حضور نبی کریم نے اپنے جانثار اور اپنے رفیق کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا اے ابو بکر، تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور نبی کریم دن میں کئی مرتبہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور ہم تمام گھر والے حیران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت اس وقت تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ اس وقت تشریف لائے، کوئی اہم بات؟ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور اس سفر میں تم میرے ساتھی ہو۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو 2 اونٹنیاں تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہ اونٹنیاں تھیں جنہیں آپ رضی اللہ 4 ماہ سے پال رہے تھے کہ کسی بھی وقت ہجرت کا حکم ملا تو سفر میں دشواری پیش نہ آئے۔ حضور نبی کریم رات کے وقت آپ رضی اللہ کے گھر دوبارہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ نے وہ دونوں اونٹنیاں حضور نبی کریم کی خدمت میں پیش کیں تاکہ حضور نبی کریم جسے مناسب سمجھیں سفر کے لیے ہمراہ رکھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا اے ابو بکر، اس اونٹنی کی قیمت تم مجھ سے وصول کر لو۔ آپ رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، میں اس کی قیمت ہرگز نہ لوں گا، میرا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمت کی ادائیگی کے بغیر اس پر سفر نہ کروں گا، تم اس کی وہ قیمت لے لو جس قیمت میں تم نے اسے خریدا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے متعلق حضرت علی المرتضیٰ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اہل و عیال کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں۔ جب حضور نبی کریم اپنے گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا تو مجھے اور اللہ کو بے حد محبوب ہے، مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے، اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔ ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی صاحبزادی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ درہم دیے
اور فرمایا اس سے گوشت پکا لیں تاکہ سفر کے دوران کھانے کی سہولت رہے۔ حضرت اسماء نے ان درہم سے گوشت خریدا اور پکانے لگ گئی۔ ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ حضور نبی کریم کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ اس نے حضرت اسماء سے حضور نبی کریم اور حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا۔ اس پر اس بدبخت نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس سے کان کے نچلے حصے سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور کان کی بالی بھی ٹوٹ کر گر پڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سفر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے رات کے وقت مکہ مکرمہ کو الوداع کیا۔ اس سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ اور عبد الرحمن بن عریق جسے راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھا گیا تھا وہ ہمراہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ اور عبد الرحمن کے حوالے دونوں اونٹنیاں کیں اور انہیں حکم دیا وہ 3 دن بعد انہیں غار ثور میں ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق سفر پر روانہ ہوئے اور پہلا پڑاؤ غار ثور میں کیا۔ غار ثور تک کا سفر نہایت دشوار تھا۔ آپ رضی اللہ نے اپنے جانثار اور محافظ ہونے کا ثبوت دیا اور کئی جگہوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سفر کیا۔ یہ سعادت بھی آپ رضی اللہ کو حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی سعادت حاصل کی۔ غار ثور مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوران سفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا گزر قبیلہ خزاع کی ایک نیک عورت ام معبد کے پاس سے ہوا۔ آپ رضی اللہ نے اس سے کہا اگر اس کے پاس کھجوریں، دودھ اور گوشت ہو تو وہ انہیں فروخت کر دے۔ ام معبد نے عرض کی میرے پاس وقت کچھ بھی نہیں ماں سوائے ایک بکری کے جو بہت کمزور ہے۔ پھر اس نے وہ بکری آپ رضی اللہ کو دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ بکری حضور نبی کریم کو دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور دودھ دہنا شروع کر دیا۔ برتن بکری کے دودھ سے بھر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق نے سیر ہو کر وہ دودھ پیا۔ حضور نبی کریم نے اس بکری کا دودھ ایک مرتبہ پھر دوہا اور جب برتن بھر گیا تو برتن اس خاتون ام معبد کو دے دیا۔ جب ام معبد کا خاوند ابو معبد گھر لوٹا تو ام معبد نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا۔ ابو معبد نے ام معبد سے حلیہ دریافت کیا تو اس نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ کا حلیہ بیان کر دیا۔ ابو معبد نے جب حلیہ سنا تو قسم کھا کر کہا یہ تو وہی ہیں جن کا ذکر مکہ مکرمہ میں اس وقت ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے تو رات کا وقت تھا۔ ہم ساری رات سفر کرتے رہے اور صبح کے وقت ہمیں ایک چٹان نظر آئی۔ میں نے اس چٹان کے سائے میں ایک کپڑا بچھا دیا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرما لیں۔ حضور نبی کریم کچھ دیر آرام کی غرض سے تشریف فرما ہوئے اور میں نے وہاں پہرا دینا شروع کر دیا۔ اس دوران ایک چرواہا وہاں سے گزرا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کیا اس کی بکریاں دودھ دیتی ہیں؟ تو اس نے ایک بکری میرے حوالے کر دی جس کے تھنوں کو صاف کر کے میں نے دودھ دوہا اور دودھ کا برتن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر دودھ پیا اور باقی دودھ مجھے دے دیا جو میں نے بھی سیر ہو کر پیا۔ دودھ پینے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں سراقہ بن مالک نے ہمیں آن لیا۔ میں نے اسے دیکھا تو گھبرا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے ہی تلاش میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کچھ دیر بعد جب سراقہ بن مالک ہمارے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہمارے بالکل نزدیک آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیوں غم کرتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ حضور نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے
اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری حفاظت فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، سراقہ بن مالک کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ وہ چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور حضور نبی کریم کی خدمت میں عرض کرنے لگا، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مصیبت سے نجات دلوا دیں تو میں انہیں جو آپ کی تلاش میں ہیں انہیں یہاں نہیں آنے دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ سراقہ بن مالک گھوڑا نکلنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ منزل بے منزل سفر کرتے غار ثور میں پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے غار میں پہلے داخل ہونے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں۔ اگر غار میں کوئی زہریلا جانور یا اذیت والی چیز موجود ہو تو اسے ہٹا سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ غار میں داخل ہوئے اور غار کی صفائی کی۔ غار میں موجود تمام سوراخوں کو اپنا تہ بند پھاڑ کر بند کیا۔ آپ رضی اللہ نے تمام سوراخ بند کر دیے ماں سوائے 2 سوراخوں کے، کیونکہ تہ بند کا کپڑا ختم ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی درخواست کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور آرام کی غرض سے آپ رضی اللہ کے زانوؤں پر سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے۔ اس غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ کا قیام 3 روز تک رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ان دونوں سوراخوں پر جو بند نہ ہوئے تھے ان پر اپنے پاؤں رکھ لیے۔ اس دوران ایک بچھو نے آپ رضی اللہ کو ڈنک مار دیا۔ اس ڈنک کی شدت کے باوجود آپ رضی اللہ نے اف تک نہ کی، لیکن آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آنسو جب حضور نبی کریم کے رخسار مبارک پر گرے تو حضور نے آنکھیں کھول دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے آنسوؤں کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ نے عرض کیا، ایک بچھو نے ڈنک مارا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنک والی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو اس زہر کا اثر جاتا رہا اور آپ رضی اللہ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی تکلیف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا فرمائی، اے اللہ ابوبکر کو اس تکلیف کے عوض بروز محشر میرے ساتھ اجر عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے بذریعہ وحی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی قبولیت کی بشارت عطا فرمائی۔ غار ثور میں حضور نبی کریم کے ہمراہ 3 دن قیام کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہاں قیام کے دوران مجھے دین کے معاملے میں کوئی خطرہ یا پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر اگر آپ رضی اللہ اپنی غار ثور میں 3 روز قیام والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگیاں لے لیں تو میں سمجھوں گا میں فائدے میں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق 3 دن بعد جب حضرت عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عقیل دونوں اونٹنیوں کو معاذ سامان لے کر پہنچ گئے اور پھر اس قافلے نے ساحل کے کنارے کنارے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 8 روز کے سفر کے بعد مدینہ منورہ کے نواح میں موجود ایک بستی قباء میں جا کر قیام پذیر ہوا۔ دوران سفر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ سفر کے دوران لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو پہچان لیتے اور حضور نبی کریم کے متعلق دریافت فرماتے تو آپ رضی اللہ کہتے، یہ میرے رہبر و رہنما ہیں۔ جب یہ قافلہ قباء پہنچا تو قباء کے لوگوں نے اس قافلے کا پرتپاک استقبال کیا۔ قباء کے مقام پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ بھی اس قافلے سے آن ملے۔ حضور نبی کریم نے قباء میں حضرت کلثوم بن الحدم کے گھر قیام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قیام حضرت حبیب بن اوصاف رضی اللہ کے گھر ہوا۔ حضور نبی کریم نے حضرت کلثوم سے زمین خریدی اور اس پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ اکرام نے اس مسجد کی تعمیر میں حضور نبی کریم کی شانہ بشانہ حصہ لیا۔ قباء میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ باجماعت ادا کی گئی جس میں قریباً 100 صحابہ اکرام رضی اللہ نے شمولیت فرمائی۔
قباء میں حضور نبی کریم کا قیام 15 روز تک رہا۔ قباء میں قیام کے بعد یہ قافلہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا اور سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ میں پہنچا۔ جس وقت یہ قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق اور پھر دیگر صحابہ کرام تھے۔ قافلے کا استقبال بنو نجار نے کیا اور ان کی بچیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دف بجا کر گیت گائے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں انصار کے قریباً 500 لوگوں نے حضور نبی کریم کے قافلے کا استقبال کیا۔ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی تھیں اور ایک دوسرے سے حضور نبی کریم کے متعلق پوچھتی تھیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جس دن حضور نبی کریم اور حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ پر مشتمل قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو یہ قافلہ انصار کے ہر گھر کے آگے سے گزرا۔ ہر انصاری کی خواہش تھی حضور نبی کریم کا یہ قافلہ اس کے گھر قیام پذیر ہو۔ حضور نبی کریم نے فرمایا میری اونٹنی جس گھر کے آگے بیٹھی میں وہاں قیام فرماؤں گا۔ چنانچہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر کے آگے بیٹھ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا بھائی بنایا اور حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت خارجہ کا بھائی بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زمین کی خریداری کے معاملہ پر بات کی۔ آپ رضی اللہ نے حضور کی خواہش پر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کا فیصلہ کیا اور 10,000 درہم کے عوض وہ زمین خرید لی۔ حضرت ابوبکر صدیق پیشہ کے اعتبار سے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد آپ رضی اللہ نے کپڑے کی تجارت کو ہی بطور پیشہ دوبارہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے انصاری بھائی حضرت خارجہ کے ہمراہ کپڑے کی تجارت شروع کی۔ آپ رضی اللہ نے اپنے شب و روز کو دین اسلام کی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمام غزوات میں شمولیت اختیار کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کہا وہ اپنی استطاعت کے مطابق جنگ میں حصہ لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے جنگ کے لیے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار فراہم کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم جنگ کے لیے فراہم کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنا نصف مال جنگ کے لیے فراہم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اپنا تمام مال جنگ کے لیے فراہم کر دیا۔ جب آپ رضی اللہ سے حضور نبی کریم نے دریافت کیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے تو آپ رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر فرما دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی سربراہی میں مسلمانوں میں پہلا باقاعدہ حج ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا اور یوں آپ رضی اللہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو پہلا حج کروایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا جبکہ حضرت علی المرتضیٰ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ کو معلم بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی فراہم کیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے بعد ان کے درمیان صلح کروانے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ سے فرمایا بلال اگر مجھے دیر ہو جائے اور عصر کا وقت ہو جائے تو ابوبکر رضی اللہ سے کہنا وہ نماز عصر میں لوگوں کی امامت فرمائیں۔
پھر نماز عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال حبشی نے نماز کے لیے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر صدیق امامت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران حضور نبی کریم بھی تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صفوں کو پھلانگتے ہوئے آپ رضی اللہ کے پیچھے آن کھڑے ہوئے۔ اس دوران دیگر صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے سیٹیاں بجائیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی اور جانب متوجہ نہ ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ نے جب دیکھا کہ لوگ سیٹیاں بجانے سے نہیں رک رہے تو آپ رضی اللہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور نبی کریم کے لیے جگہ چھوڑنی چاہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامت کرتے رہو۔ آپ رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور امامت فرمائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نے امامت کیوں نہ کروائی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کا اتنا مقام کیسے ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بنے؟ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ وہ اگر نماز میں کوئی ایسا فعل دیکھیں تو بجائے سیٹیاں بجانے کے سبحان اللہ کہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو امامت کا فرض ادا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ نے حضور نبی کریم کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کا حکم دیا اور آپ رضی اللہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نبی کریم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور ہاتھ کے اشارے سے آپ رضی اللہ کو امامت کا اشارہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال سے قبل کچھ دیر کے لیے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے غسل کیا اور سیدنا عباس اور حضرت علی المرتضیٰ کے ہمراہ مسجد نبی میں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اس وقت امامت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ نے جب حضور نبی کریم کی آہٹ محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا۔ حضور نبی کریم نے اشارہ سے آپ رضی اللہ کو حکم دیا، امامت جاری رکھیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز عطا فرمائی اور اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو سعید رضی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ عز و جل نے اختیار دیا، چاہے دنیاوی دولت حاصل کرے، چاہے اللہ عز و جل کے پاس رہنا پسند کرے۔ پھر اس بندے نے اللہ عز و جل کے پاس رہنا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو رو پڑے اور جان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے روتے ہوئے عرض کی، ہمارے ماں باپ حضور پر قربان، اس بندے سے مراد خود نبی کریم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابوبکر نے احسان کیے، اور وہ احسان مال کا بھی تھا، صحبت کا بھی تھا۔ اگر اللہ کے عز و جل کے سوا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو یقیناً ابوبکر کو بناتا۔ اور اب خلعت نہیں مگر اسلامی اخوت قائم ہے، اور مسجد میں تمام دروازے بند کر دو ما سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب سورہ نصر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو بلایا اور فرمایا، مجھے میرے وصال کی خبر دے دی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے، بعض لوگوں کی حالت خلط ملط ہو گئی، بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے، بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھنے والوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا، اگر کسی نے یہ کہا
کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا وصال ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کر دیا جاؤں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو جب وصال کی اطلاع ملی تو حضرت ابوبکر صدیق حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نبی کریم کی جانب دیکھا اور پھر جھک کر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور اللہ کی قسم حضور نبی کریم کا وصال ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور محمد تو ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور اللہ جلد ہی اجر دے گا شکر گزاروں کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت تمام صحابہ کرام شدت غم سے نڈھال تھے، مگر اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے جس بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا اور تمام صحابہ کرام کے سامنے اللہ عز و جل کا فرمان سنایا، وہ اس بات کی قوی دلیل تھا کہ آپ رضی اللہ سے زیادہ عالم، بلند ہمت اور مضبوط دل شخص اس وقت صحابہ کرام میں کوئی نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ 61 برس کی عمر میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ابھی عمل میں نہ آئی تھی کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کا ایک اجتماع ہوا اور انصار کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضور نبی کریم کے جانشین ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ پہنچے۔ گفتگو کے دوران انصار نے مطالبہ کیا کہ ایک امیر ہمارا ہوگا اور ایک تمہارا ہوگا۔ انصار کے اس مطالبے کو قبول کرنے کا مطلب تھا اسلامی اخوت کو خود اپنے ہاتھوں ختم کر دیا جائے، اور اگر انصار کا مطالبہ مانتے ہوئے انہیں مسند خلافت پر فائز کر بھی دیا جاتا تو عرب کے دیگر قبائل بالخصوص قریش اس پر کبھی راضی نہ ہوتے اور وہ انصار کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرمایا یہ جائز نہیں مسلمانوں کے ایک وقت میں دو امیر ہوں، اور اس طرح امور میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور امت مسلمہ کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے تجویز دی امراء مہاجرین جماعت میں سے ہوں گے اور وزراء انصار میں سے ہوں گے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ نے تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا، انصار کو کہا ہم تمہارے فضائل سے انکار نہیں کرتے، مگر قریش اور عرب کے دوسرے تمام قبائل کبھی بھی تمہاری خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ویسے بھی مہاجرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، اور حضور نبی کریم سے نسبی تعلق بھی ہے، اور یہاں اس محفل میں حضرت عمر اور ابو عبیدہ بھی موجود ہیں، تم ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو تاکہ امت مسلمہ کا شرازہ بکھرنے نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ سنا آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آپ رضی اللہ کے ہاتھ میں دے کر کہا آپ رضی اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے سردار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ کو عزیز رکھا اور آپ کی رائے کو ترجیح دی۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی، تمام مخلوق آپ رضی اللہ کی بیعت پر ٹوٹ پڑی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بیعت کے بعد انصار نے بھی آپ رضی اللہ کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ آپ وہاں سے لوٹے اور پھر حضور نبی کریم کی تدفین عمل میں آئی۔ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم کی تدفین کے بعد اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر رونق افروز ہوئے۔ اس دن عام بیعت ہوئی۔ حضرت سالم بن عبیدہ رضی اللہ سے مروی ہے، انصار کے کسی شخص نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک آپ میں سے۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کے وقت فرمایا اے لوگو، تم جماعت کو نہ چھوڑو، اللہ عز و جل کی رسی کو تھامے رکھو۔
جب تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے دست اقدس پر بیعت کر لی اور آپ رضی اللہ کو متفقہ طور پر خلیفہ مقرر کر لیا تو آپ رضی اللہ منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ فرمایا: اے لوگو، میں تمہارے کاموں پر تمہارا نگران بنایا گیا ہوں۔ میں تم میں سے ہوں اور تم میں سے کسی طرح بہتر نہیں ہوں۔ جب میں کوئی اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور تم جب مجھ میں کوئی کوتاہی دیکھو تو مجھے راہ راست پر آنے کی نصیحت کرنا۔ یاد رکھو، راست گوئی امانت ہے، اور تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے۔ جب تک میں اسے حق نہ دلوا دوں، اور ہر قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق نہ لے لوں۔ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے، اللہ عز و جل اس قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ میں جس کام میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ کی نافرمانی کروں، تم فوراً میری اطاعت سے انکار کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ کی خلافت پر اعتراض کیا کہ آپ رضی اللہ منصب خلافت کے اہل نہیں۔ تو آپ رضی اللہ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا: اے لوگو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ میں نے خلافت سے تم سے اس لیے بیعت لی ہے کہ مجھے اس میں رغبت ہے یا مجھے تم پر کچھ فوقیت حاصل ہے، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے خلافت کو خلافت کی رغبت کرتے ہوئے یا تم پر یا کسی مسلمان پر ترجیح حاصل کرنے کے لیے نہیں لی، اور نہ مجھے کبھی بھی رات اور دن میں اس کا لالچ پیدا ہوا، اور نہ ہی میں نے چھپ کر اور نہ ہی اعلانیہ اللہ عز و جل سے اس کا سوال کیا، اور بے شک میں نے ایک ایسی بڑی بات کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا جس کی مجھ میں طاقت نہیں، ہاں اگر اللہ عز و جل نے میری مدد فرمائے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں یہ کسی اصحاب رسول کے لیے ہو جائے، اس شرط پر کہ وہ اس سے انصاف کرے، بس میں یہ خلافت واپس کرتا ہوں، اور آج سے میں بھی تمہاری طرح ایک عام شخص ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اس خطبہ کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ آپ رضی اللہ 3 دن تک مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور یہ کہہ کر واپس چلے جاتے: میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا۔ اس دوران حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے: بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، ہم بھی آپ رضی اللہ کو مقدم رکھتے ہیں، بس کون ہے جو آپ رضی اللہ کو اس منصب سے ہٹائے؟ حضرت زید بن علی رضی اللہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے جب منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی اور خلافت کو واپس کیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کر کہا: اللہ کی قسم، ہم اس بیعت کو ہرگز واپس نہ کریں گے، اور ہم جانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ کو ہم میں سے ہر ایک پر مقدم رکھا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس کسی کو بھیجا کہ میں تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور تم اس امت کے امین ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا: میں اس سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امام مقرر کیا ہو۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دست اقدس پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے بیعت کی اور فرمایا: آپ رضی اللہ ہم میں سے سب سے بہتر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہمیں آپ رضی اللہ کی بیعت پر کسی قسم کا اعتراض یا تعمل نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت میں اس لیے تاخیر فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا رکھی تھی جب تک وہ قرآن پاک جمع نہیں کر لیتے اس وقت تک نماز کے سوا کبھی چادر نہ اوڑھیں گے۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ نے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کا بھی ذکر کیا جو کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس بات کا برملا اقرار بھی کیا کہ شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ خلافت بنو ہاشم کا حق ہے، کیونکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے اسے اپنا حق سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب آپ رضی اللہ کا کلام سنا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں،
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں رسول اللہ کے عزیز و اقارب کو اپنے عزیز و اقارب سے بہتر جانتا ہوں۔ اس کلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان غلط فہمی دور ہو گئی اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے معاملے میں صاف ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی جانب سے بیعت کی تاخیر کو کئی لوگوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ان کی جانب سے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بردباری اور تدبر کے ساتھ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آ کر کہا کہ تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا ایک چھوٹا گھر غلبہ پا گیا، اللہ کی قسم میں سواروں اور پیادوں کا ایک لشکر جمع کر سکتا ہوں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا تم پہلے بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہو، لیکن تمہاری دشمنی ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ بلا شبہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس منصب کا اہل پایا ہے۔ بیشتر مورخین نے حضرت علی المرتضیٰ کی جانب سے بیعت میں تاخیر کی ایک وجہ باغ فدق اور مسئلہ وراثت کو قرار دیا۔ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا عباس آپ رضی اللہ کے پاس آئے اور وراثت کا مطالبہ کیا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انبیاء کرام کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے، البتہ آل رسول اس میں سے نفقہ لے سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں، مگر میں حضور نبی کریم کے صدقہ میں کچھ بھی تبدیل نہیں کروں گا اور حضور نبی کریم کے رشتہ داروں سے ایسے ہی پیش آؤں گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش آتے تھے۔ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم کے وصال کے بعد حضور نبی کریم کی چند ازواج مطہرات نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور انہیں اپنا سفیر بناتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وراثت کے لیے بھیجنا چاہا، مگر اس موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مرض الوصال میں مبتلا ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عیادت کے لیے تشریف لائے اور حضرت علی المرتضیٰ سے اجازت طلب کی کہ انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ کی عیادت کی اجازت دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے جا کر کہا مسلمانوں کے خلیفہ تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اگر تم کہو تو میں انہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دوں۔ حضرت فاطمہ نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ نے حضرت فاطمہ سے ان کا حال احوال دریافت فرمایا اور فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر، اپنے مال اور اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور حضور نبی کریم کی اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ جو کہ اس سے قبل وراثت کے معاملہ پر حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض تھیں، انہوں نے آپ رضی اللہ کی بات سنی تو فوراً اپنی ناراضی ختم کر دی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ کا وصال ہوا تو اس کی اطلاع حضرت ابوبکر صدیق کو دی گئی۔ آپ رضی اللہ چند صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف فرما ہوئے، اس وقت نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ رضی اللہ سے کہا کہ سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عملی پیکر ہے۔ آپ رضی اللہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی اقدام اٹھائے وہ سب حضور نبی کریم کے اقدامات اور فرمودات کے عین مطابق تھے۔ آپ رضی اللہ نے وہی اعمال سر انجام دیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں انجام دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بننے کے بعد
ایک اہم فیصلہ یہ کرنا پڑا کہ آپ رضی اللہ کو ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا پڑا جنہوں نے دین اسلام کے ایک اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا۔ یہ گروہ بظاہر تو خود کو مسلمان کہتے تھے اور دین اسلام کے باقی ارکان پر عمل کرتے تھے، مگر زکوٰۃ جیسے رکن کی ادائیگی سے منحرف ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف جنگ ہوگی۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کے فیصلے سے بہت سے صحابہ خوش نہیں تھے، بہت سے صحابہ آپ رضی اللہ کے مخالف تھے کہ ایسی جنگ، ایسا جہاد نہ کیا جائے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ بھی آپ رضی اللہ کے مخالف تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق سمجھے گا تو میں اس سے ضرور لڑوں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز بدن کا حق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اگر آپ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کرتے تو آئندہ کے لیے کچھ لوگ نماز اور روزے کے بھی منکر ہو سکتے تھے، اور یوں دین اسلام کے بنیادی تعلیمات کو ترک کرنے کے بعد لوگ صرف نام کے ہی مسلمان رہ جاتے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو بھی قائل کیا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی لازمی ہے اور منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی لازم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے لیے کئی لشکر روانہ کیے اور خود بھی بنی عبس اور بنی ذیبان کے خلاف معرکہ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ رضی اللہ کے اس فیصلے کا جلد ہی اثر ہوا اور وہ لوگ اور وہ قبائل جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکر تھے، ایک مرتبہ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اگر آپ رضی اللہ اپنی معاملہ فہمی اور بہترین فیصلے کی بنا پر ان منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی نہ کرتے تو پھر دین اسلام کے بنیادی ارکان وقتاً فوقتاً ختم ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ رضی اللہ کو جو امور درپیش تھے ان میں سے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا تھا، جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی سرکوبی کا بھی فیصلہ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں لے کے آنے کا سہرا بھی حضرت ابوبکر صدیق کے سر ہی ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد جب بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے تاکہ اس کی ایک کتابی شکل بنائی جا سکے۔ حضرت زید بن ثابت نے قرآن پاک کو کھجور کے پتوں، کپڑے کے ٹکڑوں، پتھر کے ٹکڑوں اور صحابہ اکرام کے سینوں سے قرآن مجید کو اکٹھا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے وصال تک یہ صحیفے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس محفوظ رہے۔ بعد ازاں آپ کے بعد حضرت عمر فاروق کے سپرد ہوئے اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے پاس پہنچے، جنہوں نے اس کی نقلیں کروا کر مختلف علاقوں میں بھیجیں۔ محدثین لکھتے ہیں حضرت زید بن ثابت کو قرآن مجید جمع کرنے کا حکم حضرت ابوبکر صدیق نے اس لیے دیا کہ وہ کاتب وحی تھے اور حضور نبی کریم کی ہر وحی انہوں نے تحریر فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ حافظ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے کہ اگر وہ غلطی کریں تو حضور اس کی اصلاح فرمائیں۔ حضور نبی کریم کے وصال سے کچھ روز قبل ہی حضرت زید بن ثابت نے حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام قرآن پاک سنایا تھا اور حضور نبی کریم نے آپ رضی اللہ کی تعریف فرمائی۔ قرآن مجید کی تدوین حضرت ابوبکر صدیق کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک ہر مسلمان کو قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہے۔ قرآن مجید کو پہلی مرتبہ کتابی شکل آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں سب سے زیادہ اجر کے حقدار ابوبکر صدیق ہیں، کیونکہ آپ نے ہی سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں مختلف محکموں کا قیام عمل میں لایا۔
مجلس شورا کا قیام کا فیصلہ بھی آپ رضی اللہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو قاضی القضاء بنایا، زید بن ثابت کو کاتب بنانے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ کا کام خبریں لکھنے کا ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اپنے کام خود کرتے تھے، بلکہ دوسروں کی بھی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ دوران سفر اگر گھوڑے کی لگام ہاتھ سے چھوٹ جاتی تو خود ہی گھوڑے سے اتر کر لگام تھامتے۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ رضی اللہ کی عجز و انکساری میں کوئی کمی نہیں آئی، اور آپ رضی اللہ اپنے کام خود کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے حکمران در حقیقت عوام کے خادم ہوتے ہیں، نہ کہ عوام ان کی خادم کہ ان کے کام سر انجام دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ابتدا ہی سے مشکلات سے دوچار رہی۔ آپ رضی اللہ نے اسلامی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی توجہ مرکوز رکھی اور تمام فتنوں اور مرتدین کا خاتمہ کیا۔ حضور کے وصال کے بعد جن قبائل نے بغاوت کی اور ان کے سردار بادشاہ بن بیٹھے، آپ رضی اللہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی مہمات کی۔ یہ آپ رضی اللہ کی معاملہ فہمی، دینی اور سیاسی بصیرت تھی کہ آپ رضی اللہ نے کچھ ہی عرصہ میں تمام فتنوں اور خطرات کا سدباب کیا، جس سے دین اسلام کو خطرات لاحق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں محکوموں کے ساتھ انسانی رواداری کا منفرد درس دیا۔ آپ رضی اللہ نے محکوموں سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کیا اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جب والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ رضی اللہ نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے بتایا آج سوموار ہے، آج پیر ہے۔ والد بزرگوار نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا، اسی دن سوموار کو ہوا تھا۔ والد بزرگوار نے میری بات سن کر فرمایا، مجھے بھی آج رات ہی کی توقع ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے فرمایا، میرے پاس 2 چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں، انہیں دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے اپنے احسان سے بہت کچھ دیا ہے، ہم آپ کو نیا کفن پہنائیں گے۔ والد بزرگوار نے فرمایا، نئے کپڑے کی ضرورت میت سے زیادہ زندہ آدمی کو ہے، مردہ تو انجام کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ابن سعد میں ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ رضی اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے مال میں سے 1 درہم اور 1 دینار نہیں لیا سوائے اپنی گزر اوقات کے لیے۔ اب تم میرے مال کا جائزہ لے لینا اور دیکھنا میرے خلیفہ بننے کے بعد میرے مال میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں، اور جو میرا سامان ہے وہ تم نئے خلیفہ کو بھیج دینا تاکہ میں اس امر سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ کا وصال 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز سوموار 63 برس کی عمر میں ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے، بوقت وصال حضرت ابوبکر صدیق کی عمر مبارک اتنی ہی تھی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو غسل آپ رضی اللہ کی اہلیہ حضرت اسمہ بنت عمیس نے حسب وصیت دیا۔ حضرت اسمہ بنت عمیس اسلام میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے خاوند کو غسل دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے پڑھائی اور قبر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھودی گئی۔ قبر مبارک میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ نے اتارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے بارے میں سنا اور علم میں اضافہ کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔